البرق انفو کے معزز دوستو، میں ہوں حسیب افضل۔ آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں بلیاں لے آئیں گے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک ایسی حقیقت جانتے تھے، اسی حقیقت کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے بلیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد اسے کیوں پیدا فرمایا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل حقائق سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل البرق انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور دوستو، بلیوں کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی وہ باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات ڈھونڈ پائے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، اور جنہیں آج سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دو جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسرا بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان ان سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے، اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے چل کر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معائزہ تھا۔ کئی مسلمان سکالرز کے مطابق معائزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک سفر پر تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ نے ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر لگا دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے دے تب تک وہ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معائزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ دوستو، اگر بات کی جائے احادیث مبارکہ کی تو کسی بھی حدیث میں معائزہ بلی کا ذکر نہیں ملتا، جبکہ کئی تاریخی کتابوں میں اس بلی کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے دیوار سے چپکے ہوئے دیکھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بلی کو گرمی سے بچانے کے لیے اٹھا کر اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے اس لیے بچا لیا گیا کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر وہ شخص اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو اسے نہ کھانا دیا اور نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا، یعنی کہ اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا اور چلی گئی۔ ایک بلی آئی اور آ کر کھانے میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا
بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلیت نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کا منہ تمام حیوانوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں۔ یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ دین اسلام میں تمام جانداروں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ دوستو، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہیں ان لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار یہ بلیاں نیند میں عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آواز کی یہ فریکوینسی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلیوں کے جسم میں انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن پرانے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ایک حالیہ تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بلی کی آوازیں انسان کے جسم میں موجود سستی اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسم میں موجود زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر کے چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ دوستو، اگر آپ نے گھر میں بلی پالی ہے اور کبھی کبھی وہ آپ کے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔